بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں رموز اسلام چینل۔ حضرت ابو سہل رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ جوانی کے زمانے میں آپ ایک نہر کے کنارے چل رہے تھے کہ نہر میں بہتا ہوا ایک خوبصورت سیب آپ کے ہاتھ آ گیا۔ سیب نہایت عمدہ اور خوش رنگ تھا۔ طبیعت نے چاہا کہ اسے کھا لیا جائے، چنانچہ آپ نے یہ سیب کھا لیا، مگر سیب کھاتے ہی دل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں یہ سیب کس باغ کا ہے۔ باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر سیب کھانا حلال نہیں ہو سکتا، چنانچہ آپ باغ کے مالک سے معافی مانگنے یا سیب کھانے کا معاوضہ دینے کی نیت سے نہر کے کنارے کنارے اس طرف چل دیے جس طرف سے سیب بہہ کر آ رہا تھا۔ آخر کار آپ کو نہر کے کنارے ایک باغ دکھائی دیا۔ یہ سیبوں کا باغ تھا جس کے بعض درختوں کی ٹہنیاں نہر کے اوپر لٹک رہی تھیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ سیب اسی باغ کا ہے۔ باغ کے مالک حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت پرہیزگار بزرگ تھے۔ آپ نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو معافی اس شرط پر دے سکتا ہوں کہ آپ میری ایک ایسی بیٹی سے شادی کر لیں جو اندھی، گونگی، لنگڑی اور بہری ہے۔ آپ نے یہ شرط منظور کر لی۔ اس طرح حضرت ابو سہل کی شادی اس بزرگ کی بیٹی سے ہو گئی۔ آپ شادی کے بعد جب حجلہ عروسی میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک انتہائی حسین و جمیل چہرے والی صحت مند لڑکی بیٹھی ہے۔ آپ سخت پریشان ہو کر واپس لوٹنے لگے کہ حضرت عبید اللہ آئے اور کہنے لگے، بیٹا ابو سہل یہی تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ درست تھا، کیونکہ اس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے یہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس نے کبھی غیر شائستہ بات اپنے کانوں سے سنی نہیں ہے، اس لیے یہ بہری ہے۔ اس کے پاؤں کبھی غلط راستے کی طرف نہیں چلے ہیں، اس لیے یہ پاؤں سے لنگڑی ہے۔ یہ انتہائی نیک لڑکی حضرت فاطمہ ام الخیر تھیں، جن کے باطن سے اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی مقدس ہستی کو پیدا فرمایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام غذا کا کھانا قلب کو مردہ بنا دیتا ہے اور حلال غذا کا کھانا قلب کو زندہ کرتا ہے۔ ایک لقمہ قلب کو تاریک بناتا ہے اور ایک لقمہ قلب کو منور کرتا ہے۔ ایک لقمہ انسان کو دنیا میں مشغول کرتا ہے اور ایک لقمہ انسان کو آخرت میں مشغول بناتا ہے۔ حرام غذا آدمی کو دنیا میں مشغول کر دے گی اور گناہوں کی محبت دلائے گی، اور حرام غذا کھانے سے انسان گناہوں کی طرف راغب ہو جائے گا، اور حلال غذا انسان کے قلب کو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچاوے گی۔ لیکن ان غذاؤں کی شناخت حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی۔ حق تعالیٰ کی معرفت دل میں ہوا کرتی ہے، کتابوں میں نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ کی معرفت اس کے حکم پر عمل کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، جبکہ تجھ کو کھانے، پینے، پہننے اور جمع کرنے کے سوا کسی چیز کی معرفت شناخت ہی نہیں ہے، اور جس طرح یہ مزے حاصل ہو جائیں حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، تجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو اس چیز کی پرواہ نہ ہوئی کہ اس کا کھانا پینا کہاں سے آ رہا ہے، اس کی حق تعالیٰ بھی پرواہ نہ کرے گا کہ جہنم کے کسی بھی دروازے سے اس کو دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کو گھر کے اندر چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کس راستے سے آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس راستے سے اس کی موت آئے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ رزق حلال استعمال کریں اور ناجائز طریقوں سے دولت کما کر دوزخ کا ایندھن بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ پلیز لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔